بھائی آپ کسی موقف پہ پہنچے مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق آپ کہہ رہے تھے، ابھی میں فائنلی کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے ابھی اس کے اوپر ابھی تک تو میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں عورتوں کے مسائل کے علیحدہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں، لیکن نماز کے مسئلے میں آپ کو کوئی اس طرح کی علیحدہ بائیفرکیشن نظر نہیں آتی. جو روایتیں لے کے آتے ہیں سنن کبری البیہقی سے یا مصنف ابن ابی شیبہ سے لے کے آتے ہیں، وہ روایتیں بھی بڑی کمزور ہیں. سب سے پہلے تو میں محمد علی مرزا صاحب کی اس بات کا جواب دے دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر اس لیے فرق معلوم نہیں ہوتا ہے کیونکہ محدثین نے جو باب باندھے ہیں تو وہ باب ایک ہی ہیں، جن میں مرد اور عورت کی نماز کا الگ الگ باب نہیں باندھا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ باب الگ الگ اس لیے نہیں ہے، مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی اجتماعی فرق موجود نہیں ہے، ایک ایک جز میں، اور وہ بھی کسی کسی جز میں فرق ہے، سارے اجزاء میں بھی فرق نہیں ہے. تو اس لیے ایک ہی باب کے اندر احادیث کو ذکر کر دیا جاتا ہے. ورنہ اگر مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق نہیں ہے تو پھر عورت جماعت نہیں کروا سکتی، مرد جماعت کروا سکتا ہے. عورت اذان نہیں دے سکتی، مرد اذان دے سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ فرق تو ہے، لیکن حدیث جو بنیادی طور پر وہ ایک ہی ہے، صلو رأیتمونی کما اصلی. لیکن یہ بات سمجھ لیں، یہ جو احادیث ہیں یہ کوئی متواتر درجے تک نہیں پہنچی ہوئی. یہ ایسی بھی کچھ احادیث ہیں ان پر جرح موجود ہے، لیکن جس وقت کچھ احادیث ضعیفہ یا کچھ احادیث مل جائیں اور ساتھ امت مسلمہ کا عمل بھی مل جائے، اجماع بھی مل جائے، تو پھر جو ہے وہ عمل مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. سب سے پہلا جو فرق ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا. کہ مرد جس وقت تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے گا تو کانوں تک بھی اٹھا سکتا ہے، کندھوں تک بھی اٹھا سکتا ہے، کانوں کی لو تک بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن جو عورت ہے وہ صرف اپنی چھاتی تک ہاتھ جو ہے وہ اٹھائے گی، وہ اوپر نہیں لے جائے گی. مجمع الزوائد کے اندر اور معجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث ذکر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وائل، جس وقت تو نماز پڑھ تو تو کانوں تک ہاتھ اٹھا، اور جس وقت عورت نماز پڑھے تو وہ اپنی چھاتی تک ہاتھ اٹھائے گی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر تھوڑا سا فرق موجود ہے. دوسرا فرق ہے عورت اور مرد کی نماز کے اندر ہاتھ باندھنے میں فرق ہے. کہ مرد جو ہیں وہ اپنے ہاتھ یا ناف کے اوپر باندھیں گے یا ناف کے نیچے باندھیں گے، لیکن عورت اپنے ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھے گی، اس لیے کہ اس کے اندر تھوڑا سا پردہ موجود ہے. اب اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، تمام فقہا، محدثین، مفسرین سارے اس پر جمع ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھے گی. تو اس پر چونکہ اجماع امت ہو گیا ہے تو اجماع امت خود ایک دلیل ہے. اس کے بعد تیسرا فرق یہ ہے کہ عورت جس وقت رکوع کرے گی تو اپنے ہاتھ اور اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ کی طرف سمٹائے گی، جتنا بھی سمٹ سکے وہ خود کو سمٹنے کی کوشش کرے گی. عبد الرزاق میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت عطا کا قول ہے، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ جو کتابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عورت جس وقت رکوع کرے گی تو اپنے آپ کو سمیٹ کر رکوع کرے گی، اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر رکوع کرے گی. مرد جس وقت رکوع کرتا ہے تو وہ اپنے بازوؤں کو سمیٹتا نہیں. چوتھا فرق ہے سجدے کے اندر ہاتھ رکھنے کا اور سجدہ کرنے کا. اس لیے کہ مرد جس وقت سجدہ کرے گا تو وہ تھوڑا سا ابھر کر، رسول اللہ جب سجدہ فرماتے تھے تو اتنا اونچا کرتے کہ نیچے سے بکری کا بچہ جو ہے وہ گزر جاتا تھا. اس کے علاوہ اپنے پاؤں کو رکھنے کا طریقہ بھی رسول اللہ کا کیا ہوتا تھا، اپنی ایڑیوں کو جوڑ لیتے تھے اور اپنے انگلیوں کو نیچے زمین پر کے ساتھ ملا لیتے تھے اور اپنے بازوؤں کو اٹھا لیتے تھے. لیکن عورت کا طریقہ یہ ہے کہ عورت جس وقت سجدہ کرے گی تو عورت اپنے آپ کو بالکل زمین کے ساتھ ملا دے گی اور اپنے پاؤں کو بھی نیچے بچھا دے گی، کھڑا نہیں کرے گی اور اونچا ابھرے گی بھی نہیں، بلکہ زمین کے ساتھ چپک کر اور بازوؤں کو چپکا کر سجدہ کرے. سنن الکبری البیہقی میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ کے پاس دو عورتیں آئیں تو آپ نے انہیں فرمایا کہ آپ جس وقت سجدہ کرو تو اپنا کچھ حصہ زمین کے ساتھ ملا لیا کرو، اس لیے کہ آپ کا سجدہ مردوں کی سجدے کی طرح نہیں ہے. تو اس سے آخری جو فرق ہے وہ اتحیات کی شکل میں بیٹھنے کا ہے. وہ یہ ہے کہ مرد جس وقت بیٹھتے ہیں تو مرد بالکل کھلے ہو کر بیٹھتے ہیں اور اپنا ایک پاؤں اٹھا کر بیٹھتے ہیں اور دوسرا پاؤں نیچے بچھاتے ہیں. لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں اپنے دونوں پاؤں کو زمین پر بچھائیں گی، ایک دایاں پاؤں کو اس طرح بچھائیں گی اور بائیں پاؤں کو اس کے نیچے بچھائیں گی، دو رانوں کو آپس میں ملا لیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن الکبری بیہقی کی حدیث ہے کہ جس وقت عورت نماز پڑھے تو اپنی دو رانوں کو آپس میں ملا لے اور اپنا پیٹ جو ہے وہ رانوں کے درمیان رکھے. اللہ تعالیٰ جب ایسی عورت کو دیکھتے ہیں تو یہ عورت زیادہ حیا والی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے. تو یہ 5 فرق ہیں عورت اور مرد کی نماز کے اندر. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ پر حدیث موجود ہے اور کچھ پر امت کا عمل موجود ہے، اجماع موجود ہے. باقی اس پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جس عورت کو یہ لگتا ہے کہ میرا پردہ اس طرح نماز پڑھنے کے اندر ہے وہ اس طرح پڑھے، اور جس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا پردہ مردوں کی نماز کی طرح پڑھنے میں ہے تو وہ اس طرح پڑھے.